بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد۔ پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو نئی دعوت جلانی کا سلام۔ ناظرین، آپ کو جلانی جی یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت باخیریت ہوں گے، خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی۔ ناظرین اکرام، اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے تمام خواتین و حضرات سے یہ گزارش ہے جو ہمارے چینل پہ بھی نئے ہیں وہ اپنا جلانی جی چینل سبسکرائب فرما لیں تاکہ روزانہ آپ تک ہماری نئی ویڈیوز آسانی کے ساتھ پہنچ سکیں۔ بلا تاخیر اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ ناظرین اکرام، گزشتہ دن آپ نے دیکھا کہ فواد چودھری صاحب کو ایف آئی اے نے لاہور سے گرفتار کر لیا۔ ان پہ مقدمہ کیا بنایا کہ آپ نے الیکشن کمیشن کی توہین کی ہے، آپ نے ان کو واضح دھمکی دی ہے۔ پھر ناظرین اکرام، ان کو گرفتار کر کے ہائی کورٹ کا جو حکم تھا کہ لاہور ہائی کورٹ کا کہ لاہور ہائی کورٹ میں ان کو پیش کریں، حکم کی بھی انہوں نے تعمیل نہیں کی۔ جو آپ نے سامنے منظر دیکھا کہ فرح حبیب صاحب نے گاڑی کے آگے کھڑے ہو کر بھی روکنے کی کوشش کی۔ بہرحال چلو، وہ لے گئے اسلام آباد ہائی کورٹ، اور جس طرح لے کے گئے اس طرح تو دہشت گردوں کو لے کے جاتا ہے، باقاعدہ ہتھ کڑیاں لگا کر، منہ کو ڈھانپ کر کہ پہچانا نہ جا سکے۔ تو یہ بھی کوئی اچھا طریقہ نہیں تھا ان کا ایف آئی اے والوں کا، جس کے متعلق ناظرین اکرام رات کو میں نے سنا شاہد حقان عباسی صاحب نے بھی اس کی مذمت کی۔ انہوں نے کہا کہ ایسے گرفتاریاں نہیں ہونی چاہیے، ایسے بیانات پہ گرفتاریاں، بغاوت کے مقدمے درج نہیں ہونے چاہیے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ نون لیگ کے جو مصدق ملک ہیں انہوں نے بھی کہا کہ یہ غلط طریقہ ہے، چہرے پہ کپڑا ڈھانپ کے لے کے جانا اور ہتھ کڑیاں لگا کے لے کے جانا۔ سابق وفاقی وزیر بھی ہیں، اور ان پہ جرم کون سا ہے، مقدمہ کون سا ہے، یہ انہوں نے بھی مذمت کی۔ اس کے علاوہ ملک احمد صاحب ہیں مسلم لیگ نون کے، انہوں نے بھی مذمت کی۔ تو ناظرین اکرام، انہوں نے مذمت کی ہے، ایک بڑی اچھی بات ہے، بڑا اچھا پیغام انہوں نے دیا ہے کہ سیاسی مخالفت، سیاسی پارٹیاں علیحدہ علیحدہ ہو سکتی ہیں، سیاسی مخالفت ہو سکتی ہے، نظریہ مختلف ہو سکتا ہے، لیکن جو غلط ہے اس کو غلط کہنے کی جرات اخلاقی رکھنی چاہیے، اور جو ٹھیک ہے اس پہ اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے۔ تو یہ بڑا اچھا پیغام گیا ہے پاکستانی قوم کو کہ انہوں نے مذمت کی ہے کہ یہ گرفتاری غلط ہوئی ہے، مقدمے اس طرح کے نہیں ہونے چاہیے۔ ناظرین اکرام، دوسری جانب اب رخ کرتے ہیں۔ صدر عارف علوی صاحب نے ملاقات کی گورنر پنجاب سے، اور سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب سے بھی ملاقات کی زمان مبارک میں، اور گورنر صاحب سے باقاعدہ انہوں نے ملاقات میں یہ فرمایا کہ آپ نے ابھی تک الیکشن کی تاریخ نہیں دی، سمری پہ بھی آپ نے دستخط نہیں کیے، وہ بھی غیر آئینی طریقہ تھا، اگر وہ کر لیتے تو اچھا میسج جاتا، اچھا پیغام جاتا، تو آپ نے تاریخ نہیں دی۔ لیکن وہ فی الحال امپورٹڈ حکومت کے زیر سایہ ہیں، جس کی وجہ سے جو امپورٹڈ حکومت چاہتی ہے وہ کرتے ہیں، اس کے علاوہ وہ کچھ بھی نہیں کرتے۔ اس کے بعد زمان پارک میں سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب سے بھی ملک بھی سیاسی معاشی حالات پہ بات چیت ہوئی، تو اس کے بعد انہوں نے بیان بھی دیا کہ خان صاحب تو مذاکرات کے لیے آمادہ ہیں، لیکن امپورٹڈ حکومت نہیں چاہتی کہ وہ مثبت بات چیت جو ہے وہ خان صاحب کے ساتھ کریں۔ تو اس سے ملکی حالات جو ہیں وہ گمبھیر ہو چلے ہیں، اس میں کچھ بھی تیسرا فریق بھی آ سکتا ہے، مزید معاملات بگڑنے کے چانسز موجود ہیں۔ اگر سیاستدان آپس میں بیٹھ کر بات چیت نہ کریں تو پھر یہ ملک کے لیے بہت بڑا لمحہ فکریہ ہوتا ہے، اور نقصان ہو سکتا ہے اس میں ملکی، معاشی، سیاسی تمام طریقوں سے۔ تو ناظرین اکرام، پرویز الہی صاحب نے بھی بیان دیا ایک، انہوں نے کہا کہ میں کہتا تھا خان صاحب کو کہ ہمیں چلنے دیں، کوئی 4 ماہ ہم چلے ہیں، مزید چلنے دیں، ہم کام کریں گے، ہمارا کام کرنے کا مقصد ہے، ہم کام کر سکتے ہیں، ہماری عادت ہے، ہماری فطرت میں شامل ہے کہ ہم کام کرتے ہیں۔ لیکن خان صاحب کو چند جو مشیر تھے ان کے قریبی، انہوں نے مشورہ دیا کہ نئی اسمبلیاں تحلیل کریں۔ تو میں نے تو پہلے ہی یہ کہا تھا کہ آپ 25 مئی بھول چکے ہیں کہ کیا انہوں نے ظلم نہیں کیے تھے، لیکن اب دوبارہ وہی سارا سسٹم ہو رہا ہے۔ محسن نقوی آیا ہے، وہ بھی نیوٹرل نہیں، ہم نے پہلے بھی کہا تھا وہ نیوٹرل نہیں، اب بھی کہہ رہے ہیں، لیکن وہ نیوٹرل نہیں، اس نے آتے ہی دکھا دیا اپنا آپ کہ میں نیوٹرل نہیں ہوں۔ تو مقدمے کرنے اور گرفتاریاں کرنیاں اور تقرر تبادلے کرنا محسن نقوی نے شروع کر دیے ہوئے ہیں۔ تو میں نے خان صاحب سے کو مشورہ دیا تھا، لیکن ان کو چند قریبی جو ہیں، ایک قریبی تو گرفتار ہو چکا ہے، انہوں نے یہ بھی کہا کہ فواد چودھری کے متعلق ایک تو بڑا دیتا تھا مشورے، اب گرفتار ہو چکا ہے، ٹھیک ہوا ہے۔ بعد میں ناظرین اکرام انہوں نے معذرت کی کہ میرے ان کے خاندان کے ساتھ بہت اچھے مراسم ہیں، تعلقات ہیں فواد چودھری صاحب کے خاندان کے ساتھ، تو بعد میں انہوں نے باقاعدہ معذرت کی۔ تو ناظرین اکرام، یہ معاملات چل رہے ہیں ملک پاکستان میں۔
اصل بات کیا ہے وہ اس پہ میں آتا ہوں کہ اصل بات کیا ہے، امپورٹڈ حکومت چاہتی کیا ہے۔ ناظرین کرام، امپورٹڈ حکومت اصل میں چاہتی یہ ہے کہ الیکشن جو ہیں وہ صوبائی اسمبلیوں کے یہ طول پکڑ جائیں، ان میں ہم جتنا ہو سکے ڈیلے کریں۔ یہی وجہ ہے کہ گورنر پنجاب نے اور گورنر کے پی کے نے ابھی تک نہ ہی کابینہ بنائی ہے، صوبائی کابینہ، اور نہ ہی انہوں نے الیکشن کی تاریخ دی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اندر کی خبر رکھنے والے ناظرین کرام یہ خبر دیتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کے ممبران میں سے کسی نے ان کو بتایا کہ الیکشن کمشنر جو ہے وہ باقاعدہ خط لکھ چکا ہے گورنر دونوں کو، پنجاب کو اور کے پی کے کو، اور بارہا دفعہ لکھتا بھی رہے گا۔ الیکشن کمیشن خط لکھتا رہے گا کہ آپ الیکشن کی تاریخ دیں، ہم تیار ہیں، لیکن گورنر جو ہیں اس پہ کان نہیں دھریں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اگر معاملہ جاتا ہے عدالت میں، ناظرین اکرام بڑے غور سے بات سنیے گا، اگر معاملہ جاتا ہے عدالت میں تو عدالت میں جو الیکشن کمیشن ہے وہ تو کہے گا، اپنا دکھا دے گا کہ خط کہ ہم نے تو یہ خط لکھے ہیں اتنے زیادہ، ہمارا تو کام ہے خط لکھنا، تاریخ دینا ہمارا کام نہیں، تاریخ دینا گورنرز کا کام ہوتا ہے، گورنرز کو ہم خط لکھ چکے ہیں۔ اب ناظرین اکرام بڑی اہم نقطے کی بات ہے کہ گورنر جو بھی ہوتا ہے اس کو استثناء حاصل ہوتا ہے عدالت سے، عدالت اس کو بلا نہیں سکتی، عدالت میں اس کو استثناء حاصل ہوتا ہے۔ تو یہ بہت بڑا ہتھیار ہے گورنر کے پاس، تو لہٰذا گورنر اس لیے تاریخ نہیں دے رہا کہ اگر معاملہ عدالت میں چلا بھی جاتا ہے تو ہمیں استثناء حاصل ہے، ہمیں تو کوئی بھی نہیں بلا سکتا عدالت میں۔ تو یہ معاملہ ناظرین اکرام اگر دیکھا جائے تو امپورٹڈ حکومت کے پاس بہت بڑا ہتھیار ہے، گورنر کے جو اختیارات ہیں اس کی وجہ سے امپورٹڈ حکومت اس کو ڈیلے کرنا چاہتی ہے جتنا بھی لمکا سکے۔ دوسرا ناظرین اکرام، امپورٹڈ حکومت نے ایک تجربہ، بہت بڑا تجربہ سندھ میں کیا ہے جس میں ان کو کامیابی ملی ہے۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ آخری رات تک کسی کو یہ یقین نہیں تھا کہ بلدیاتی الیکشن ہوں گے۔ حالات اس طرح کے بنا دیے تھے سندھ حکومت نے کہ درخواستیں ہو رہی ہیں، جی الیکشن نہیں، جی ہمارے پاس انتظامیہ نہیں، جی سیلاب زدہ علاقے ہیں، کس طرح ہم ساز و سامان بچائیں گے، کس طرح ہم سیکیورٹی دیں گے، حالات ہی خراب ہیں ملک کے، پانی کھڑا ہے سندھ میں، فلاں علاقہ تو ڈوبا ہوا ہے، لہٰذا ہم اتنی پھنسے ہوئے ہیں کہ معاملات نہیں، غریبوں کو کھانا نہیں پہنچا پا رہے، تو ہم کس طرح الیکشن میں جائیں۔ تو ناظرین اکرام یہ حالات بنا دیے گئے، اس طرح کے معاملات بنا دیے گئے کہ لوگوں کو یہ کنفیوژن ہی رہی کہ ہو سکتا ہے الیکشن ہوں یا صبح الیکشن ہیں یا نہیں ہیں۔ اس طرح کے حالات، اس طرح کا ماحول بنا دیا گیا، اور ٹرن آؤٹ آپ نے دیکھا نہ ہونے کے برابر تھا سندھ میں، جس کا فائدہ سب سے زیادہ لے گی، اور کون لے گی؟ پیپلز پارٹی۔ خود بخود ملازمین، حکومت ان کی تھی، ٹھپے آپ نے دیکھا کس طرح پولیس ملازمین، جتنے بھی ملازمین ہیں ٹھپے لگا رہے تھے ان کے انتخابی نشانوں پہ، اور کس طرح پھر الیکشن جب ہوا، الیکشن کا رزلٹ 3 دن تک روکا گیا، کسی کو کوئی پتہ نہیں کتنی سیٹس کس نے حاصل کی، کتنی کس نے حاصل کی ہیں۔ تو اس طرح سب سے زیادہ فائدہ اٹھانے میں کامیاب ہو گئی پاکستان پیپلز پارٹی سندھ میں بلدیاتی الیکشن میں۔ تو ناظرین کرام، اب امپورٹڈ حکومت کا یہی طریقہ وہ اپنائیں گے پنجاب اور کے پی کے میں، ملک میں اس طرح کے حالات پیدا کر دیے جائیں گے، مزید گرفتاریاں ہوں گی، اور ممکنہ طور پر عمران خان صاحب کو بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے معاملات خراب کرنے کے لیے، حالات خراب کرنے کے لیے۔ ان کی یہ سازش ہے، یہ سوچ ہے، ان کی یہ پلاننگ ہے کہ کسی طرح بھی ہو کے پی کے اور پنجاب میں حالات خراب کر دیے جائیں اور گورنر راج لگا دیا جائے۔ اس کے علاوہ نگران سیٹ اپ کو طول دے دیا جائے کہ حالات اس طرح کے ہیں، تو حالات خراب کر کے اگر پھر الیکشن کی تاریخ دینا پڑ بھی جائے تو الیکشن کی تاریخ بھی بالکل سیم سندھ حکومت کی طرح دی جائے کہ لوگوں میں یہ کنفیوژن رہے کہ ہو سکتا ہے الیکشن صبح ہو بھی رہے ہیں یا نہیں ہو رہے، امیدواران ہیں جو وہ بھی الیکشن جو لڑ رہے ہوں گے ان کو بھی یہی شکوک و شبہات رہیں کہ پتہ نہیں گورنمنٹ کرواتی بھی ہے الیکشن کے نہیں، یعنی ماحول اس طرح کا کریٹ کر دیا جائے کہ لوگوں کو یہ ہو کہ پتہ نہیں صبح الیکشن ڈے ہے بھی ہے کہ نہیں، جس سے ٹرن آؤٹ بہت کم ہو، اور جب ٹرن آؤٹ کم ہوگا تو اس کا فائدہ جو ہے امپورٹڈ حکومت حاصل کرنے کی کوشش کرے گی، جس طرح بھی ہوا۔ کیونکہ جو حکومتیں بنی ہیں پنجاب میں خاص کر کے محسن نقوی وزیر اعلیٰ ہیں، تو یہ نیوٹرل نہیں ہیں، یہ نیوٹرل نہیں ہیں،
انہوں نے آتے ہی جو کام شروع کی ہیں، تقرر و تبادلے، جتنے بھی پاکستان تحریک انصاف کے خلاف افسران ہیں وہ سب کے تبادلے اسی جگہ پہ ہو رہے ہیں جس جگہ سے ان کو نکالا گیا تھا، پاکستان تحریک انصاف نے جہاں سے ان کو تبدیل کیا تھا۔ اور اس محسن نقوی کی نیوٹریلٹی تو دیکھیں آپ کے آتے ہی JIT جو بنی تھی، سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کی جو تحقیقات کر رہی تھی قاتلانہ حملے کی، اس کو بھی ختم کر دیا۔ تو ناظرین اکرام، یہ ماحول، یہ سلسلہ بنانا چاہتے ہیں امپورٹڈ حکومت، دونوں صوبائی اسمبلیوں کے جو الیکشن ہو رہے ہیں وہاں پہ بھی، صوبہ پنجاب میں بھی اور KP کے بھی سیم وہ سندھ کی طرح طرز اپنانا چاہتے ہیں کہ اس طرح کا ماحول بنا دیا جائے کہ یا تو اس نگران سیٹ اپ کو طول دے دی جائے، یا پھر اگر الیکشن ہوں بھی تو یہ کنفیوژن ہی رہے عوام میں، پتہ نہیں صبح الیکشن ہونا ہے یا نہیں ہونا۔ تو جس سے ٹرن آؤٹ کم ہوگا، ٹرن آؤٹ جب کم ہوگا تو یہ بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے، دھاندلی کرنے کی کوشش کریں گے، تو تاکہ اس سے ہم اپنا جو ہے فائدہ بھرپور حاصل کر سکیں۔ لیکن ناظرین اکرام، وہ سندھ تھا، یہ پنجاب اور KP کے ہے۔ KP کے میں آپ نے دیکھا ہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کی یہ دوسری حکومت تھی، بڑی اکثریت سے بنی، اور پنجاب میں بھی آپ نے ضمنی الیکشن میں بھی دیکھا تو کس طرح مقبولیت تھی خان صاحب کی، تو وہ مقبولیت میں ان کی اضافہ ہی ہوا ہے، کمی بیشی نہیں ہوئی۔ تو جو موجودہ حالات مہنگائی کے چل رہے ہیں، جو مہنگائی عروجوں پہ ہے پاکستان میں، اور نئی جو خوشخبری وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے دے دی ہے کہ ہمیں کڑوی گولی نگلنی پڑے گی، ہم سیاست نہیں ریاست بچانے کے لیے تیار ہیں، تو آپ سیاست نہیں ریاست بچانے کے لیے تیار نہیں بلکہ آپ اپنی کرسی بچانے کے لیے تیار ہیں۔ ناظرین اکرام، 255 روپے تک ڈالر جو ہے وہ چڑھ گیا ہے۔ جو ساکھڈار صاحب آئے تھے کہ ڈالر کا ریٹ کم کرنے کے لیے مصنوعی طریقے سے، لیکن اب وہ راتوں رات 25 روپے کا اضافہ ہو گیا ہے ڈالر کے ریٹ کا۔ تو سابق جو موجودہ وزیر اعظم ہیں اپنے شہباز شریف صاحب، انہوں نے باقاعدہ اعلان بھی کیا کہ ہم سیاست کی بجائے ریاست کو بچانے کے لیے ہم نے تیاری کی ہے، ہم ریاست بچانے چلے ہیں، سیاست اپنی تباہ کر کے ریاست ہم بچانے جا رہے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، یہ ریاست بچانے کے لیے نہیں کر رہے سب کچھ، یہ صرف اور صرف اپنی کرسی بچانے کے لیے کر رہے ہیں۔ اگر ریاست کی فکر ہو تو ریاست کی عوام قوم تو چاہتی ہے کہ نئے الیکشن ہوں، جو بھی حکومت بنائے انہیں کوئی ریلیف دے۔ یہ عوام نہیں چاہتی، پاکستانی قوم نہیں چاہتی کہ بجائے ریلیف کے ہمیں اور مزید مہنگائی کے بم ہم پہ گرائے جائیں۔ تو ناظرین اکرام، یہ معاملات چل رہے ہیں ملک پاکستان میں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کی خیر فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی خیر فرمائے۔ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر رہیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنی نیک دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔